آج ہم پڑھتے ہیں رمضان میں پورا پورا قرآن سنتے ہیں، کچھ مسجدوں میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، نئی دکان نئے مکان میں کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا کر پورا قرآن ایک دن میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن آج ہمارے حلق کے نیچے کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ قرآن وہ قرآن تھا، یہ قرآن وہ کتاب تھی جو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی اونچے پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے کسی ایک پہاڑ کے اوپر ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہوتا، لرأیتہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، آپ اس پہاڑ کی حالت دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ جھکا جا رہا ہوتا، متصدعا پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو انسان کے علاوہ اگر ہم نے پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، جھک جاتا، دھس جاتا۔ اس قرآن کریم کے بوجھ کو پہاڑ تک نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پیش کیا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی اس امانت کو، اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا۔ آسمان نے کہا نہیں اللہ، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے زمین کو دیا، زمین چیخ کر بولی نہیں اے اللہ، اس قرآن کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور جب ہم نے انسان کو یہ قرآن دیا، اپنی امانت دی، تو فوراً اس نے اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا أَوْ جَاهِلًا، یہ بھی نہیں کہا، اللہ نے کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا۔ سوچو کیا کہا؟ پہاڑ نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، آسمان نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے منع کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا۔ اے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، ظلوم اس میں مبالغہ، کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا جاہل ہے۔ تجھے دیا اور تو نے فوراً اٹھا لیا، یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ اٹھا تو لیا لیکن تو اس کی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکا۔ سوچو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن جو پہاڑ نے، زمین نے، آسمان نے لینے سے انکار کر دیا، اس کی ذمہ داری انسان نے لے لی اور پھر عمل نہیں کر پایا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو چیخ کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، سنو، چیلنج کر رہی ہے دنیا والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ آئے لوگو، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، ذرہ برابر بھی سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، یہ محمد نے اپنے پاس سے بنا لی۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا لی، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی سورت کی طرح ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا دو، جاؤ بنا کر دکھاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال کے بعد آج بھی موجود ہے۔ آج بھی بہت سے یہودی عرب ممالک کے اندر عربی بولتے ہیں، آج بھی بہت سے یہودی، چلے جائیے شام میں، چلے جائیے اردن میں، چلے جائیے الجزائر میں، چلے جائیے سعودی عرب کو چھوڑ کر آپ اور دوسرے عربی ممالک میں چلے جائیے، وہاں آج بھی عربی بولنے والے یہودی، عربی بولنے والے عیسائی آج بھی موجود ہیں۔
قرآن کریم کا یہ چیلنج ان کو بھی ہے. تم تو عربی سمجھتے ہو, تم تو عربی بولتے ہو, جاؤ تم قرآن کی سورت کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ. لیکن وہ عربی جاننے والے یہودی, عربی جاننے والے عیسائی بھی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکے. آج تک یہ چیلنج قبول نہیں کر پائے. سوچئے, اور کائنات کی صبح تک, قیامت کی صبح تک کوئی بھی شخص قرآن کی سورت, ایک بھی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکتا. اور سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, بسورتن نکرہ استعمال کیا. چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے دکھا دو. اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ چیلنج دے رہا ہے, 2.5 پارے کی سورت سورہ بقرہ کی طرح نہیں, اس سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جاؤ اتنی چھوٹی سورت کی طرح کوئی سورت لے آؤ. نہیں لا پائے, آج تک نہیں لا پائے. اور ایک بار مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر, مقابلہ ہوتا تھا شعر و شاعری کا. آج کسی شاعر نے کوئی شعر لکھا اور دوسرا شاعر دوسرے دن اس کا جواب میں دوسرا شعر لکھ دیتا تھا. اگر اس کا شعر اچھا ہو گیا تو جس کا شعر اچھا ہوتا تھا اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا, اور جس کا شعر کمزور پڑ جاتا تھا اس کو کچھ نہیں ملتا تھا. یہ مقابلہ ہوتے 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 ایک دن حسان ابن ثابت خانہ کعبہ میں چلے گئے اور رات کے اندر قرآن کی یہ 3 آیتیں لکھائے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت, یعنی یہ اشعار, یہ شعر حسان ابن ثابت کے ہیں. اب اس سے اچھا کوئی شعر بنا کر دکھاؤ تم. اب دوسرے دن جو لوگ آئے کہنے لگے ہیں حسان ابن ثابت نے یہ کون سا شعر بنایا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ کیسی شاعری ہے یار. پھر کہتے ہیں یار شاعری تو صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ہر چیز رے پہ ختم ہو رہی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یار وزن تو صحیح بیٹھ رہا ہے لیکن یہ شعر لگ نہیں رہا ہے, کیونکہ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے. اگر 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے تو 4 لائنیں ہونی چاہیے, اس میں 3 ہی لائنیں ہیں. اب وہ اس کا جواب میں کوئی شعر بنانا چاہ رہے ہیں تو بن ہی نہیں رہا ہے. مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی شاعر کے پاس جب اس کا جواب نہیں ہے تو حسان ابن ثابت کو انعام دو. ایک شاعر اٹھتا اور کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت اور دے دو, 1 رات کی مہلت اور دے دو, کل صبح تک میں اس کا جواب لکھ لوں گا اور کل اس سے اچھا شعر لکھ کے دکھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. 24 گھنٹے کی مہلت مل گئی. وہ صبح سے شام تک دماغ لگاتا رہا, لیکن جہاں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا خود پھنس جاتا, نہیں اس میں تو ہم پھنس رہے ہیں. پھر جواب دینے کی کوشش کرتا, نہیں پھنس رہے ہیں. اس نے رات بھر کھوپڑی لگائی لیکن جواب نہیں آیا. تو پھر آخر میں اس نے کیا کیا, ایک چوتھی لائن انہی 3 لائنوں کے پیچھے 3 لائنوں کے نیچے ایک چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھی. صبح ہو کے جب لوگ آئے پوچھا کہ بولو کچھ کیا, جواب دیا کہ ہاں دیا. کہا کیا جواب دیا؟ کہا کہ حسان ابن ثابت کے اشعار کمپلیٹ نہیں تھے, 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے, وہ 3 لائنیں تھیں, اس لیے میں نے چوتھی لائن بڑھا کر 2 شعر بنا دیے ہیں. 2 لائن کا ایک شعر تو 4 لائنوں کے 2 شعر, میں نے چوتھی لائن اپنی طرف سے بڑھا دی جو ناقص تھی, جو کمزور تھی. یعنی وہ اشعار جو حسان ابن ثابت نے بنائے وہ کمزور تھے, میں نے اس کو مکمل کر دیا. جب لوگ اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, تو اپنی جگہ پر لکھا ہے. لیکن اس شاعر نے حسان ابن ثابت کے ان 3 اشعار کے نیچے جو لائن بڑھائی تھی اس میں اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تھا, اور اس نے چوتھی لائن میں یہ لکھا تھا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. اس نے بھی چوتھی لائن رے پہ ختم کر دی.
इन्ना अतईना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस शायर ने नीचे लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, यानी ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का शेर हो ही नहीं सकती, किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान झूठ बोल रहे हैं, ये हस्सान के अशार हैं ही नहीं, ये तो किसी इंसान का कलाम लग ही नहीं रहा। अरब के सबसे बड़े शायर ने इस बात का इकरार किया। फिर हस्सान को बुलाया, हस्सान तुम झूठ बोल रहे हो, ये अशार तुम्हारे नहीं है। हस्सान इब्न साबित मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हमारे अशार नहीं है। देखना चाह रहा था कि कौन है जो इसका जवाब दे सके। तुमने खुद इस बात का एतराफ कर लिया कि किसी इंसान का कलाम नहीं है। वाकई ये ऊपर वाली तीनों लाइनें इंसान का नहीं, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान बड़ी अजीम किताब है। इस कुरान करीम का इल्म जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कम सिनी में, कम उम्री में जब आ गया, तो हजरत उमर फारूक जब कोई मीटिंग बुलाया करते थे तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भी उस मीटिंग में बुलाते थे। लोगों ने पूछा अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो बहुत छोटे हैं, इनको हम बुजुर्गों की मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है, इनसे मशवरा क्यों किया जाता है? तो हजरत उमर ने जवाब दिया इन्नहु आलिमुम बिकिताबिल्लाह, ये अल्लाह की किताब यानी कुरान के बड़े आलिम हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, कुरान के बेहतरीन जानने वाले, कुरान पर इनका बेहतरीन इल्म है। कुरान के इल्म की वजह से कम उम्री में हजरत उमर फारूक उनसे मशवरा मांगा करते थे कि मशवरा दो। मेरे भाइयों, ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत। इस कुरान की बरकत को समझने की कोशिश करो। इन हाफिजों ने यही कुरान पढ़ा है, यही कुरान सीखा है, इसी कुरान का हिफ्ज किया है, इस कुरान को अपने सीने में इन्होंने महफूज किया है। अब ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, इन हुफ्फाज की आप कितनी इज्जत करते हैं।